السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكات المصابيح، کتاب الفتن، حدیث نمبر 5386 5380 پر 6، اور کتاب الفتن کی ترتیب میں حدیث نمبر 8۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، رواہ البخاری۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو قریب ہے، ان یکون خیر مال المسلمی کہ مسلمان کا بہترین مال ہو جائے، غنم بکریاں۔ یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہو جائے۔ یتبع بہا شعف الجبال، وہ اس کو لے کر بھاگے گا، اس کو لے کر نکل پڑے گا۔ شعف الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہ مواقع القطر، اور بارش برسنے کی جگہوں پر، یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھاگے گا، فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھاگتے ہوئے یا وہ بھاگے گا۔ یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہو جائیں، وہ فتنوں سے اپنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے برسنے کی جگہوں پر بھاگے گا یا بھاگ جائے گا۔ کتاب الفتن سے اس حدیث کی مناسبت بالکل واضح ہے، کیونکہ فتنوں کے دور کا ذکر ہو رہا ہے۔ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان اپنی دین کی حفاظت کے لیے کیا اقدام کرنے پر مجبور ہوگا، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے شفقت کرتے ہوئے فتنوں سے انہیں خبردار کرتے تھے، تاکہ امت اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کر سکے، خاص طور پر وہ فتنے جو آخری زمانے میں ہوں گے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں حالات میں جو تبدیلی ہوگی اور فتنوں کا دور دورہ ہو جائے گا اور وہ ہر طرف پھیل جائیں گے، تو اس وقت کیا حالات ہوں گے اور مسلمان اس موقع پر کیا اقدام کرے گا بتایا گیا، اور کہا گیا کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ مسلمانوں کے مالوں میں سب سے زیادہ بہترین چیز بکریاں بن جائے گی، بکریاں بن جائے گی۔ بکریوں کو کیوں کہا گیا خاص طور پر؟
دوسرے جانوروں کو چھوڑ کر یا مال کی دوسری اقسام کو چھوڑ کر، اس لیے کہ بکریوں میں برکت ہے اور ان کو سنبھالنے میں آدمی کو اتنا زیادہ دشواری بھی پیش نہیں آتی۔ جب وہ لوگوں سے الگ ہوگا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو بکریاں ہی اس کے لیے سب سے بہتر مال بن سکتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا گوشت کھا سکتا ہے اور ان میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کا دودھ پی سکتا ہے، بلکہ ان کی جو جلد ہے اس سے اپنے لباس بنا سکتا ہے، اور پہاڑوں پر جو گھاس ہے اس میں اسے چرا سکتا ہے، اور وہاں پانی کی جو نہر ہوگی وہاں جو ہے بکریاں پانی پئیں گی۔ تو یہ جو فائدے ہیں اور یہ جو آسانیاں ہیں، یہ بکری کے سوا کسی اور مال میں نہیں پائی جاتی۔ مال کا مال بھی ہے، غذا کی غذا بھی ہے، اور اسی طرح اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ شبہات سے پاک ہوتا ہے۔ جیسے سود میں اضافہ ہوتا ہے، پھر جو ہے دوسری چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ جو بکریوں کا اضافہ وہ اس کی طرح نہیں ہوتا، اور ان کو سنبھالنے کے لیے آدمی کو زیادہ اخراجات بھی نہیں ہوتے اور زیادہ محنت و مشقت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو یہ بکریوں کو لے کر نکل پڑے گا تاکہ وہ آرام کے ساتھ اپنا گزارا کر سکے۔ کہاں نکل پڑے گا؟ شعف الجبال کہا گیا۔ شعف یعنی رؤوس، عالی عالی الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں؟ کیونکہ وہاں آدمی دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہے، وہاں لوگوں کی پہنچ سے وہ دور ہو سکتا ہے، جو اس کے دین میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور پھر مواقع المطر، مواقع المطر بھی ہو سکتا، مواقع القطر بھی ایک روایت میں ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بارش کے برسنے کی جگہوں پر۔ وہاں بارش کے برسنے کی جگہیں کون سی ہیں؟ وادیاں ہیں، صحرا ہیں، وہاں انسان کو جو ہے ان وادیوں میں گھاس بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، جس میں وہ بھی پیے گا، اپنے جانوروں کو، اپنے بکریوں کو بھی پلائے گا۔ تو وہ جو بھاگے گا اس کا بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ وہ فتنوں سے اپنی حفاظت کرے، اپنے آپ کو صحیح سالم رکھے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہاں فتنوں سے مراد کون سے فتنے ہیں؟ جب حق و باطل اس طرح گڑبڑ ہو جائیں گے کہ تمیز کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اتنا زیادہ لوگوں میں باطل عام ہو جائے گا کہ اس سے حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہ پہچاننا بھی اسے مشکل ہوگا کہ یہ ان نظریات میں کون، کس کے نظریات صحیح ہیں اور کس کے نظریات غلط ہیں۔ یا فتنوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت جب کہ فساد عام ہو جائے گا اور ایمانی کمزوری کی وجہ سے اس فساد کو دفع کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور وہاں رہنے کی صورت میں اپنے دین کی حفاظت اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ اس سے ایسے جب فتنے ہو جائیں گے تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کے لیے یہی ایک راستہ رہ جائے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ہر قیمت پر اپنے دین کی حفاظت پر توجہ دینی چاہیے، چاہے اسے لوگوں سے علیحدہ ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ اور اس میں بکری پالنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ کہ فتنوں کے موقع پر سب سے زیادہ نفع بخش جو مال ہو سکتا ہے وہ بکریاں ہی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث میں فتنوں سے چوکنا کیا گیا ہے اور فتنوں میں پڑنے سے انسان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے حدیث نمبر 5380 حدیث نمبر 9 کتاب الفتن کے اعتبار سے۔ وعن اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على أتم من آطام المدینہ فقال هل ترون ما أرى؟
قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر متفق علیہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی بلند مقام پر چڑھے۔ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اعتام المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بلند مقامات میں سے کسی بلند مقام پر چڑھے۔ فقالا، پھر آپ نے فرمایا، هل ترون ما ارا، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا، فإنی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوقع المطری، کوقع المطری بارش کے مانند یا بارش کے قطروں کے مانند، بارش کے برسنے کے مانند میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دینے، ان کی اصلاح کرنے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور خیر پر اپنی امت کی تربیت کرنے اور شر سے ان کو خبردار کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں واقع ہونے والے کچھ فتنوں کی خبر دی تاکہ لوگ اپنے بچاؤ کا انتظام کر سکے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ کے معجزات میں سے ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد واقع ہونے والی کچھ باتوں کی اس میں خبر دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدینے کے کسی قلعوں میں سے کسی قلعے میں یا پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ میں، کسی بھی اونچائیوں میں سے کوئی اونچی جگہ جو ہوتی ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھتے ہوئے صحابہ کو متنبہ کیا۔ اور یہ جو دیکھنا ہے یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مستقبل کی خبریں بتائی تھیں ان خبروں کو دیکھنا ہے، اور ان فتنوں کا تعلق مدینے سے ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کو مدینے کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ فتنے جس کے ذریعے مسلمان آزمائے گئے، جو ان کے دین اور دنیا کے سلسلے میں آزمائش کا سبب بنے، وہ فتنے ہیں۔ مدینے کو خاص اس لیے کیا گیا کہ یہی وہ شہر ہے جس میں پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے، اس کے بعد پھر پورے عالم اسلام میں جو ہے فتنے پھیل گئے، اسی کے نتیجے میں جنگ جمل واقع ہوئی، جنگ صفین واقع ہوئی، یہ اسی فتنے کا سبب تھا جو مدینے میں واقع ہوا تھا۔ تو یہ جو فتنے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کر دیا تھا، کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنہ ہوا تھا وہ بلا شبہ ایک فتنہ تھا، کیونکہ چند ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے تھے، وہ اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں گھومتے ہوئے لوگوں کو بغاوت پر اکساتے رہے، مصر میں، کوفے میں اور مختلف مقامات پر۔ اس کے بعد سب جمع ہو کر ایک ساتھ پہنچے تھے، ان میں کوئی صحابی نہیں تھے، ایک بھی صحابی اس میں شامل نہیں تھے اس فتنے میں۔
اور اس کے بعد نتیجے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اس فتنے سے مراد یہ فتنہ ہے. دوسرے فتنے بھی ہو سکتے ہیں جو بعد کے دور میں پیدا ہوں گے جو یا پیدا ہوئے، اور مدینہ بھی ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہا. لیکن قریبی جو فتنہ تھا وہ یہی فتنہ تھا جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صورت میں ظاہر ہوا تھا. اس کے بعد کی حدیثیں 5388، 5380 پر 8، حدیث نمبر 10 کتاب الفتن کے اعتبار سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت امتی علی یدی غلمت من قریش. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. میری امت کی ہلاکت یا میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی، ہاتھوں سے ہوگی، یا صرف اتنا بھی کرتے تو کافی ہوگا، ہاتھوں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے عادل اور سب سے بہترین بادشاہ تھے. بنو امیہ میں خاندان کے ساتھ خلافت خاص ہو گئی. جو بادشاہ ہوتے وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی بھائی کو خلیفہ بنا دیتے. اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اس امت کی جو ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی، جو بربادی ہوگی، اور جو فتنے پیدا ہوں گے اور مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑے ہوں گے، اور پھر مال کی محبت کے نتیجے میں جو اختلاف پیدا ہوں گے، یہ قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوں گے. یعنی اسلامی مملکت پر ایسے لوگ قابض ہوں گے جو غیر تجربے کار ہوں گے، وہ امیر بنیں گے اور حکومت اور سلطنت حاصل کر لیں گے زبردستی اور لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے. غلمتن یہ غلام کی جمع ہے، وہ نوجوان ہے جس کے مونچھیں ظاہر ہو چکی ہوں، ان کو غلام کہتے ہیں. اور اس میں اشارہ ہے کہ ان کے عقلوں کی ناپختگی کی طرف، ان کی عمروں کی کمی، عقلوں کی ناپختگی کی طرف، جن کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوگا اور نہ ہی انہوں نے حکومت چلانے کے سلسلے میں کوئی تربیت حاصل کی ہوگی، اور نہ ہی دین کے معاملات کی حفاظت کا انہیں کوئی ایسا شعور ہوگا. ان کے تصرف میں خواہشات ان کے غالب ہوں گی، اور نوجوانی کی جو تیزی ہوتی ہے، نوجوانی کی ناپختگی جو ہوتی ہے، وہ ان پر غالب ہوگی. یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مروان ابن حکم کے سامنے بیان کی تھی، جو مدینے کے گورنر تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے دور میں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمتن، ایسے غلاموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہو گے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کون اور کون ہوں گے اور کس خاندان کے ہوں گے.
لیکن انہوں نے نہیں بتایا، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام یا ان کی صفات، یا پھر یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کا اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، لیکن انہوں نے بہرحال ذکر نہیں کیا، کیونکہ ذکر کرنے کی صورت میں انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ ان کے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں گے، تو فتنے کے اندیشے سے انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس حدیث میں عمر ابن یحییٰ ابن سعید وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ جو سعید ابن عمرو ہیں، بنی مروان، جب وہ شام کے بادشاہ بنے تھے، بنو مروان کی حکومت آئی تھی، کیونکہ مروان ابن حکم کچھ عرصے کے لیے خلیفہ بنے، اس کے بعد پھر عبد الملک ابن مروان بنے، اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے بنی مروان میں یہ حکومت باقی رہی۔ اور شام کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اس وقت حکومت کا مرکز شام ہی تھا، تو ایسے کچھ لوگوں کے پاس سے وہ گزر رہے تھے عمر ابن یحییٰ اپنے دادا سعید ابن عمرو کے ساتھ، تو ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے یا میرا خیال ہے کہ یہ لوگ بھی انہی میں سے ہوں گے جن کے بارے میں ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس امت کی ہلاکت چند نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو اس طرح یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ایسی حالات پیش آئے، نا تجربے کار اور دینی شعور سے نابلد لوگ اسلامی حکومت پر کنٹرول کرتے رہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اس میں کوئی شک نہیں، بنو امیہ کی خلافت میں بہت اچھے حکمران بھی بنے ہیں، اور جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بہت بڑی خدمات بھی انجام دی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ جب مجموعی حیثیت سے ہم پوری خلافت کی بات کریں گے تو صرف ایک خلیفہ کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ، بلکہ اسلامی مملکت میں جو جو ان کے گورنر ہوں گے، جو جو ان کی طرف سے کسی کام کے ذمہ دار بنائے گئے ہوں گے، سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو جب کوئی حکومت میں بادشاہت ہوگی تو وہ لوگ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں تفویض کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ایسے لوگ ہی ان ذمہ داریوں پر مقرر ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہوتے۔ خلافت میں یہ خطرہ نہیں ہوتا، خلافت میں، کیونکہ خلافت میں جو ہے منتخب کیا جاتا ہے اس شخص کو جو سب سے بہتر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ذمہ داری بھی جو دی جاتی ہے مشورے سے دی جاتی ہے، اچھے سے اچھے اشخاص اس میں منتخب ہو سکتے ہیں، لیکن بادشاہت میں اس کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی بنو امیہ کے جو بادشاہ تھے صرف وہی یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جنہوں نے اچھی طرح سے اپنی حکومت کے نظام کو سنبھالا تھا، بلکہ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کہ کہیں کے امیر بنے، کہیں کے گورنر بنے، کسی ذمہ داری پر وہ مقرر کیے گئے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ نتیجے میں جو ہے مسلمانوں کو اس سے بہت نقصان پہنچا۔ اس کے بعد کی حدیث 5380 پر 9، حدیث نمبر 11، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل، متفق علیہ۔ وعنہ یعنی انہی سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، یا پھر قیامت کے قریب ہوتا جائے گا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے تو زمانہ قریب ہوتا جائے گا۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخل ڈال دیا جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ قالوا وما الحرج، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟
قال القتل، تو آپ نے فرمایا قتل. متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. قیامت کی نشانیوں سے آپ نے خبردار کیا. یہ تمام قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں آتے ہیں، کیونکہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں اس کا ذکر بعد میں آئے گا. قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہر خیر کی امت کو تعلیم دی، ہر شر سے انہیں خبردار کیا. یہاں تک کہ قیامت کی نشانیاں جو آخری دور میں ظاہر ہوں گی ان کی بھی آپ نے خبر دی، اور اس سے ایک مسلمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا اسی طرح چیزیں واقع ہوئی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں آسانی ہوتی، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور پھر اس صورتحال میں ہم کو کیا اقدام کرنا چاہیے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بعض نشانیوں کو بیان فرمایا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے زمانے کا قریب ہو جانا. اس سے مراد کیا ہے؟ عمروں کا کم ہونا اور اس میں برکت کا کم ہو جانا. عمروں کا جو زمانہ ہوگا اس کا چھوٹا ہو جانا، اور برکت، عمروں سے برکت کا ختم ہو جانا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمروں میں جو برکت ہونی چاہیے، یا ہم اپنے اسلاف کے بارے میں جو برکت سنتے آئے ہیں وہ نہیں ہوتا، وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہماری کلاس ہوتی ہے، پھر دیکھتے دیکھتے جمعہ آ جاتا ہے، اسی طرح مہینہ آ جاتا ہے. یعنی زمانے کا جو قریب ہونا بغیر محسوس کیے ہوئے گزرتے ہیں. اور پھر جمعہ سے جمعہ تک کا ہم اپنے اعمال کا حساب کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ان میں عمل کیے ہیں. تو اس ایک ہفتے میں جو اتنا بڑا وقت تھا، جو برکت ہونی چاہیے تھی اپنے عمل کے اعتبار سے، وہ برکت ہمیں اپنے عمر کی اس ایک ہفتے میں نظر نہیں آتی. یہی معاملہ پھر مہینے کا ہوتا ہے، یہی معاملہ پھر سال کا ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ قیامت کا قریب ہو جانا، قیامت کا قریب ہو جانا، یا پھر یہ کہ سال، مہینے، دن اور راتوں کا مختصر ہو جانا. سال جو ہے مہینے کی طرح ہو جائے گا. اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان کے جو مشغولیات ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا پھر اس کی اطاعت میں، اس کا فائدہ انسان کی عمر میں نہیں ہو، انسان اپنی عمر میں نہیں اٹھائے گا. یعنی اس کا فائدہ انسان کی عمر میں کم ہو جائے گا. یہ چیز بھی اس میں داخل ہے. تو زمانے کا قیامت کے قریب ہو جانا یہ تو بالکل واضح ہے، کیونکہ جیسے جیسے ایک ایک لمحہ گزرتا جائے گا قیامت سے انسان قریب ہوتا جائے گا، یہ تو بالکل واضح ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے عمروں سے برکت کا اٹھ جانا، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور زمانوں کا بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا، یہ بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے وہ یقبض العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا. اور جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی تفسیر کی گئی کہ لوگوں کے سینوں سے علم نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ علماء کے انتقال سے علم اٹھا لیا جائے گا. علم علماء کے انتقال کے نتیجے میں اٹھا لیا جائے گا. تیسری جو چیز ہے کہ بخل ڈال دیا جائے گا. بخل کی جو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، انسان کا جو ہے مال سے محبت کرنا، مال کو چھپا چھپا کر رکھنا، محتاجوں پر تقسیم نہیں کرنا، زکوٰۃ کا ادا نہیں کرنا، صدقہ اور خیرات پہ جو ہے پیچھے اس میں جو ہے انسان کا پیچھے ہو جانا، اس میں آگے نہیں بڑھنا. تو مال کی جو محبت ہے لوگوں میں، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں یا اس کے بندوں پر خرچ نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور بخل کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ انسان جو عالم ہے
وہ اپنے علم کی اشاعت میں بخل سے کام لے گا. اس کا علم اسی کے حد تک محدود رہے گا، لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یا پھر جو کاریگر ہیں وہ اپنے ہنر کو بس اپنی حد تک محدود رکھیں گے، اور دوسروں تک اس کو نہیں پہنچائیں گے. تو یہ سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں بخل میں، کیونکہ بخل جو ہے صرف مال کا بخل نہیں ہوتا، بلکہ صلاحیتوں کا بھی بخل ہوتا ہے. تو اس میں یہ چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں. چوتھی چیز، فتنے ظاہر ہو جائیں گے. وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، لوگوں کو ان کے دین میں، ان کی دنیا میں نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بہت بڑھ جائیں گے. جیسے خیانت ہے، ظلم ہے، آگ آگ لگنا ہے، زلزلے ہے، گناہوں کا پھیل جانا ہے. یہ جو مختلف قسم کے فتنے ہیں یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یکسر الحرج، قتل بہت بڑھ جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ظلم کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ جو ایک دوسرے کو لوگ قتل کرتے ہیں، اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا. اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اپنے خواہشات ہیں، یا اپنے جو مقاصد ہیں، ناپاک مقاصد ہیں، یا اپنے نظریات کا پھیلانا ہے. جو مختلف مقاصد ہیں، کوئی مال کے لیے قتل کرتا ہے، کوئی دشمنی میں قتل کرتا ہے، کوئی کسی عورت کے لیے قتل کرتا ہے، جو بھی ہو سکتے ہیں اس کے اسباب. تو ظاہر ہے کہ اسباب بہت ہو جائیں گے، تو پھر قتل کا جو عمل ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ واقع ہو چکی ہیں. البتہ علم کا جو قبض ہو جانا، علم کا اٹھا لیا جانا ہے، یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت کے بہت قریب میں ہوگا. قیامت کے بہت قریب میں ہوگا، جبکہ علم نہیں ہوگا، اہل علم نہیں رہیں گے. باقی دوسری چیزیں تقریباً کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے جو واقع نہیں ہوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور زیادہ تیزی آتی جائے گی، اور زیادہ یہ صفات جو بری صفات ہیں گہری ہوتی جائیں گی ان کے اثرات. یعنی زمانے کا جو تیزی سے گزرنا ہے، اس میں جو ہے مزید تیزی آئے گی، اور پھر فتنوں میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوگا. جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور جو ہو رہے ہیں ان میں مزید اضافہ ہو جائے گا، یعنی تیزی آ جائے گی. بخل میں بھی اضافہ ہوگا. اور قتل تو خیر دن بدن اس بری طریقے سے قوموں کی سطح پر، ملکوں کی سطح پر، افراد کی سطح پر، جماعتوں کی سطح پر اس قدر بڑھ رہا ہے کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہاں رکتے ہیں ہم لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.